150 लोगों ने आपको घेरा होता है. मालिक पनाह देने वाला है, आफियत देने वाला है, बाहर बाहर आ रहे हैं, शराब ले रहे हैं, और वो जैसे फूड पांडा होता है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से शराब पांडा बना हो. मेरे ही साथी मुझे दुनिया की उस पाताल में दफन करके आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. एक रिपोर्टर जो है वो चीज़ हाईलाइट कर सकता है, ज़रूर करे, लेकिन इदारों के जो काम है वो खुद करने की ना कोशिश करे. एसी वाले ठंडे कमरे में बैठकर बात करना बहुत आसान. पुलिस के तो जाती टॉर्चर सेल होते हैं. टॉल करो अगले को, ज़बरदस्ती रोक लो. जबरदस्ती का मैं कायल नहीं. मैं इसको भी क्लियर करूंगा. मैं चालान करवाया, उसको पे किया, उसके बाद हम आगे गए. 2-4 को साथ किया भी है तो वो गलती पे थे. सर मैंने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह. एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार चर्स बेचने वालों की लाइन में लग के चर्स खरीद रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम है इस्माइल कासिम और मेरे साथ आज मौजूद है मियां इमरान रशद, जो कि लाहौर पूछता है कि बड़े जाने माने एक एंकर हैं. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू. एक ऐसी आपकी स्टोरी, एक ऐसी लाइन ऑफ वर्क है जो कि बड़ी मुश्किल है, जिस पे लोग डरते हैं, भागते हैं कि नहीं यार हमने सच के खिलाफ आवाज़ उठाई तो हमें तो यार आगे से कुछ पकड़ लेंगे. अक्सर मैं वीडियोस में देख रहा होता हूँ 100-150 लोगों ने आपको घेरा होता है. क्या सूरत हाल है? देखें, पहली चीज़ ये है कि ये इंसान जो काम कर रहा होता है वो बाय चॉइस कर रहा होता है, और अगर आप एक काम बाय चॉइस कर रहे हैं तो उसके मामलात के हवाले से आपको परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं होती. जर्नलिज्म और जर्नलिज्म ही स्पेसिफिक डोमेन, अल्लाह का शुक्र है मैंने बाय चॉइस इसको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ. इश्यूज़ होते हैं, मसाइल होते हैं, बहुत सारे होते हैं. कई दफ़ा हमारे कंधे जो बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते वो भी रखने की कोशिश की जाती है. अच्छा. लेकिन मालिक पनाह देने वाला है, आफियत देने वाला है. और सबसे कीमती चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका ये मुतमईन है ना तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. एग्जैक्टली. अगर ये मुतमईन, यार ये बहुत सियाना होता है और ये हर किसी का सियाना होता है. ये आपको बता देता है कि आप खड़े कहाँ पर हैं. समझने की चीज़ है कि आप इसके साथ टाइम कितना गुजारते हैं. आई बिलीव कि अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक आधी मुलाकात इसके साथ करनी चाहिए. ये आपको बता देता है कि जनाब मुझे इस चीज़ को इस तरीके से करना चाहिए था. मुझे अपने फेलियर्स भी कई दफ़ा फेस करने पड़ते हैं. ऑनेस्टली आई विल नॉट माइंड इट. बहुत सारे फेलियर्स आते हैं और उन फेलियर्स को गुजरने के बाद जो सक्सेस अल्लाह ताला देता है वो कीमती होती है, और उससे प्यार क्यों ना किया जाए और उसकी दोबारा कोशिश क्यों ना की जाए. ऐसे यार वेरी नाइस. मुझे अच्छा लगा कि उनका तवक्कल जो खुदा की ज़ात पर है ये शायद प्रायोरिटीज़ के अंदर मतलब सफ़े अव्वल पे होता है हमेशा से. तो बड़ी अच्छी बात है. अल्लाह करे हमारा ये हो. नहीं माशाल्लाह. इवन बिफोर द शो जब व्हाइल आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद हिम तो वो बार-बार खुदा की ज़ात का जिक्र कर रहे थे. तो दैट मेड मी बिलीव द सॉर्ट ऑफ that showed me the sort of person he is. अच्छा, मूविंग ऑन. मुझे बताएं कि एक वाक़या हुआ जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूंगा वहाँ से. रक्शे के साथ पकड़ लिया आपने रक्शे को, रक्शा आपको खींच रहा है और लेके जा रहा है, और क्या सोच थी, क्यों नहीं छोड़ा, और व्हाट हैपेंड ओवर देयर, क्या सिचुएशन थी? अच्छा, पहली बात ये कि वो रिक्शा मैंने ऑनेस्टली नहीं पकड़ा था. उसकी पूरी एक स्टोरी है. होता क्या है कि जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो उसमें हमारे पास हॉलीवुड की प्रोडक्शन क्वालिटीज़ नहीं होती. ऑनेस्टली आपका एक नहीं तो 2 कैमरे होंगे, और इस किस्म के सिनेरियो में 2 कैमरे इतनी देर आपके साथ खड़े हो जाएं तो मेरे ख्याल से उन कैमरामैनों के हाथ चूमने चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए और अदब के साथ उनके सामने झुक जाना चाहिए कि वो इस तमाम जन में अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान, कबीले को भूल के सिर्फ काम के लिए आपकी कॉज के साथ खड़े हो जाते हैं. होता कुछ इस तरीके से है कि हमने एक तवील रैकी के बाद एक बड़ा टास्क था. नॉर्मली बीइंग अ जर्नलिस्ट हम पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उसमें बहुत सारी ब्लैक शीप्स हैं, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब तो मुझे इस चीज़ पे भी डर नहीं लगता, इस पे बात करने से भी पहले, कि वो ब्लैक शीप्स अब बहुत जिम्मेदार जगहों पर मौजूद हैं विद आफ्टर अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम. होता ये है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसमें हम किसी जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी का इदराक कराने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर पुलिस की बात ले लीजिए. यूनिफॉर्म मेरे लिए बहुत मुकद्दम है. व्हाट आई बिलीव ऑनेस्टली, ये लफाजी नहीं है कि अगर मैं वतन अजीज़ के परचम के बाद इस पाकिस्तान में कोई मुतबर्रक और मुतबर तरीन कपड़ा समझता हूँ ना तो वो मेरी आर्म फोर्सेस का यूनिफॉर्म है. मैं किसी चीज़ को इसके अलावा और नहीं समझता. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल. उन्होंने सिस्टम को मेंटेन करना है. अब जब मेंटेन करने की बजाय वही लोग डीरेल करने लगेंगे तो ऑब्वियसली 2 रास्ते होंगे. या तो यार लेट इट गो,
گنگا بہ رہی ہے اس میں میں بھی نہا لوں, میں بھی حمام میں 2 ڈبکیاں لگا لوں, مزہ آئے گا, سکون ہو جائے گا, کوئی میرے بچوں کو بھی سکون آئے گا. ایک تو یہ سوچ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ آپ فائٹ بیک کر کے چیز کو رکاوٹ دیوار کے طور پہ نہیں بن سکتے. بائی لا ہم نہیں بن سکتے, لیکن ہم ایک سپیڈ بریکر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم ایک ریکال دے سکتے ہیں, ایک ریمائنڈر دے سکتے ہیں, جو کہ ہماری جرنلسٹک ریسپانسبلٹی بھی ہے. ہم نے ایک پراپر ریکی کے بعد ہم نے پولیس اہلکار آئیڈینٹیفائی کر لیے جو باہر آ رہے ہیں, شراب لے رہے ہیں, اور وہ جیسے فوڈ پانڈا ہوتا ہے نا, وہ بالکل اس طریقے سے شراب پانڈا بنا ہوا ہے. آئے گا ڈیلر, اس کو 5 7 6 بوتلیں, 1 بوتل 2 بوتل پکڑائے گا, وہ لے گا, آگے جا کے ڈیلیوری دے گا, اس میں سے اپنے پیسے رکھے گا, کیونکہ یہ سیف ترین رستہ تھا. عام بندہ لے کر جائے گا, اس کو کون روکے گا؟ یونیفارم لے کے جائے گا, اس کو کون روکے گا؟ کوئی بھی نہیں. رب بھی روکے تو روکے, نہیں تو کوئی نہیں روکے گا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس شراب پانڈا کی چین کو توڑ شاید ہم نہیں سکتے. بینگ ویری آنیسٹ, میں کبھی بھی اپنے آپ کو فالس پرومسز میں نہیں لے کے جاتا. توڑ نہیں سکتے ہم, ہمارے پاس وہ ریٹ نہیں ہے. ہاں, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہم نے اب آئیڈینٹیفائی کرنے کا ارادہ بنایا. اب پرابلم یہ آ رہا تھا کہ وہ شراب کی بوتلیں شاپر میں لے کے جاتے تھے. اب شاپر کا کلر ہر ہوٹل کا, ہر 5 اسٹار کا, 3 اسٹار کا ایک ہوتا تھا. اگر 3 اسٹار اے جو ہے, اس کا میں اب نام نہیں لے رہا, اس کا بلیک ہے, تو جو بی یا سی ہوگا تو اس کا براؤن ہوگا. تو ہماری وہ نشانی تھی, ہمارا بندہ اندر بار میں موجود تھا جو ہمیں کوآرڈینیٹس دے رہا تھا. اب ہوتا یہ کہ جب تک اس بوتل میں جتنا مرضی اس بوتل کو سرکل کر کے دکھا لوں, وہ میرا فالس کلیم ہے جب تک وہ برآمد نہیں ہوگی. اور میرے ہی ساتھی مجھے دنیا کی اس پاتال میں دفن کر کے آئیں گے الحمدللہ, جن کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. تو میرے لیے وہ بہت ضروری تھا کہ میں اس کو برآمد کروں, سامنے لاؤں, اور اس کا وہ بیان. ہم نے انیشیل کمٹمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر پولیس اہلکار یا کوئی بھی انڈیویجول, آئی ڈونٹ بلیو کہ میں کسی کو, مجھے پتہ ہے فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, خاندان قبیلے ہوتے ہیں, کہ میں اس کو ڈی فیم کروں, قطعی نہیں. قیمتی چیز یہ تھی کہ اس کا وہ بیان کہ ہاں میں تھا, آئندہ نہیں کروں گا, یہ ضروری تھا, تاکہ پولیس کو اپنے گھر میں صفائی کا موقع مل سکے. اب ہوتا یہ کہ وہ صاحب وہاں پر آتے ہیں, 12-14 پولیس اہلکار سامنے آ جاتے ہیں, باری باری موٹر سائیکل بھیجتے ہیں, جناب اس کو فرار کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ خیر سے رکشہ آ گیا تھا. موٹر سائیکل کو ہم روک لیتے تھے, رکشہ ظاہر ہے بڑی سواری ہے, اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اس شخص نے مجھے میرا یہ ہاتھ پکڑا ہے دایاں, جس ٹائم میں بھاگا ہوں اس کے پیچھے وہ رکشے میں بیٹھا. اب رکشہ پولیس نے بھجوایا ہے, اس کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ آوازیں سن سکیں گے کہ بھاگو بھاگو بھاگو. اس نے میرا یہ ہاتھ پکڑ لیا اور میں اب رکشے کے ساتھ بھاگ رہا ہوں. انیشیلی میں ظاہر انسان ہوں, میری بھی ایک سپیڈ لمٹ ہوگی. جیسے ہی رکشے نے موشن پکڑا ہے اور مجھے لگا کہ اب میری ٹانگیں نکل جائیں گی, کیونکہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا. پولیس اہلکار واز اے ٹرینڈ ون. اب میرے پاس اپنی زندگی اور جان بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ مجھے اس کے ساتھ لٹکنا تھا. ادروائز میں نیچے گرتا, میری گردن ٹوٹتی, میرا منہ زمین پر لگتا, مجھے کوئی بڑی سیریس ہیڈ انجری آ سکتی تھی. اللہ نے مدد کی, میں نے ہاتھ دوسرے سے رکشے کو پکڑ لیا. اب اس ٹائم اس نے میرا یہ ہاتھ چھوڑ دیا. اگر میں نے وہ نہ پکڑا ہوتا تو میں روڈ پر تھا. اللہ بچا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بندہ پکڑا گیا. تھانے جا کر اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ جی میں ہی لے کے جا رہا تھا, کچھ دوست آئے ہوئے تھے, ان کے لیے لے کے جا رہا تھا, آئندہ سے نہیں. یعنی اگر کوئی کرنا چاہے ہو سکتا ہے. لائف رسک ہو جاتا ہے, بچے ہیں, فیملیز ہیں, قبیلے ہیں, لیکن پاکستان اٹ کمز فرسٹ. بالکل ایسے ہی ہے. کافی مطلب انٹرسٹنگ تو نہیں کہوں گا, لیکن کافی ٹینس سٹوری ہے جو کہ ابھی آپ نے سنی. اچھا, یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, 2 رخ نکلتے ہیں باتوں کے. ایک تو نکلتا ہے فیملی والا اور یہ والا سارا. تو یہاں پہ ایک کوشچن میرے پاس یہ موجود ہے کہ کبھی اپنے لیے خیال آیا کہ نہیں آیا, لیکن یہ بڑا کنونشنل سا کوشچن ہے جو کہ آئی ایم شیور کہ آپ سے ہر دوسرے دن لوگ پوچھتے ہوں گے, آپ کے گھر والے پوچھتے ہوں گے, آپ خود سے پوچھتے ہوں گے. ایک اور کوشچن ہے جو کہ شاید ڈبیٹیبل سا ایک ٹاپک ہے, جو کہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ بینگ اے جرنلسٹ شاید ہمیں ہمارے جو کہ لمیٹیشنز یا باؤنڈریز بتائی جاتی ہیں کہ ہم شاید ایک رپورٹر جو ہے وہ چیز ہائی لائٹ کر سکتا ہے, ضرور کرے شاید, لیکن اداروں کے جو کام ہیں وہ خود کرنے کی نہ کوشش کرے. ایٹ ٹائمز یہی سوال شاید ہمارے اور قابل دوست اقرار بھائی کے لیے اٹھا, اور بہت سے اور لوگوں کے لیے بھی اٹھتا ہے. یہ کویسچنز نارملی جو اٹھاتے ہیں نا, ویڈیو اپالوجی, اسے کوئی مائنڈ نہ کریں. انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے.
اور دوسری چیز اسی گنگا میں نہانے کے لیے دھارے میں بہہ جانا وہ بھی بہت آسان ہوتا ہے. میں بھی بہہ سکتا ہوں, کوئی بھی بہہ سکتا ہے. آپ نے اقرار کا نام لیا, اقرار از اے لیجنڈ, آئی بلیو اٹ. اس کا کام میرے لیے آنیسٹلی میرے لیے نہیں بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. بالکل ایسے اس بندے کے حوالے سے یا کسی کے زید بکر کے حوالے سے اس قسم کی بات کر دینا میرے خیال سے میں اس کو آئی بلیو کہ یہ ناانصافی ہے, اور اس ناانصافی کو اس کے حوالے سے کاؤنٹر آرگومنٹ موجود ہے اور اس پر بھی بات کرنی چاہیے, اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور ویسے بھی جرنلزم کے جو ایتھکس اور مورالٹیز بتائی جاتی ہیں, ان مورالٹیز کی خلاف ورزی کہاں پہ ہوئی ہے؟ کیا کسی شخص کو خود اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اریسٹ کیا گیا یا کسی کو اپنے ذاتی ٹارچر سیل میں لے جایا گیا؟ پولیس کے تو ذاتی ٹارچر سیل ہوتے ہیں, ہم نے ایکسپوز بھی کیے ہیں. بالکل ایسے ہی. کیا کچھ ایسا کیا گیا؟ جب نہیں کیا گیا تو ڈونٹ بلیم اینی ون. نہیں, یہاں پہ میرا پوائنٹ شاید ایک یہ چیز اٹھتی ہے کہ کیا جب ہم اداروں کو کال کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے, کیا ان کی ناکامی ہے؟ کیا وقت جو کہ اس ٹائم وقت حکومت کی اگر ہم بات کی جائیں, حکومت وقت کی نہ کی جائے تو اگر ہمارے جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر ان کو بات کی جائے, آئی ایم شیور آپ کال کرتے ہوں گے کہ یار یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. پولیس ہے, پولیس آبویسلی جا کے پولیس والے کا آ کے نہیں کرے گی. آپ نے ٹریفک وارڈنس کا کیا, ٹریفک وارڈنس کے اوپر آبویسلی کوئی آ کے نہیں کرے گا. شاید آن کیمرہ ایک دو نے کہا کہ ہم چلان کر دیتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ وہ یہ ڈیبیٹ بھی کر رہے تھے, بھائی آپ ہماری بائک کیوں روک رہے ہو یار, آپ اپنا کام کرو. کہ ایک چیز سمجھے, یہ بات نارملی پولیس آفیسرز جو ذمہ دار پولیس آفیسرز ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بیوروکریٹ جو چاہتا ہے کہ حالات بہتر ہوں اور اس قسم کے ایشوز کو اوائڈ کیا جا سکے, اسپیشلی سرکاری ملازمین کے حوالے سے, کیونکہ وہ ہمارے سر کا فخر ہے, ہمارا تاج ہے, ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس وقت ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, پولیس یا کوئی بھی ادارہ اگر فوری اس کو رسپونڈ کرے گا تو یہ جو روڈ سائڈ پر تمام چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں نا, یہ نہیں ہے. جتنی جلدی اسٹیٹ کے ادارے آ جائیں گے فوری معاملہ حل ہو جائے گا. Is it right? بالکل ایسے ہی. لیکن اگر 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد بھی بندہ نہ آئے اور آپ کی مجبوری ہے کہ یار یہ 12 بوتلیں 8 بوتلیں شراب کی میں برآمد کر کے بیٹھا ہوں اور یہ یونیفارم والا بندہ میرے ساتھ ہے, یہ 1 منٹ بعد ادھر بھاگتا ہے, دوسرے منٹ ادھر بھاگتا ہے, تیسرے منٹ گالی دیتا ہے, چوتھے منٹ تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے, میں نے اس کو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ میں اس کو ایمانت مکمل حق کے ساتھ اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکوں, تو بھائی میرے پاس تو کوئی ریٹ نہیں ہے نا. پھر میں کیا کروں گا, میں اس کو ڈسکشن میں بیزی رکھنے کی کوشش کروں گا, میں تاکہ میرا ایویڈنس بھی موجود رہے, جس شخص کو میں نے پکڑا ہے یہ بھی موجود رہے, تاکہ یونیفارم سے یہ داغ دھویا جا سکے. اگر ٹائملی کوئک ریسپانس ہو, 1-5 کا جو ریسپانس 4-5 منٹ کا ہوتا ہے وہ ہو, تو میرا آپ کا تو پروگرام ہی پورا نہیں نکلے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ بلی خود ہی تھیلے میں بند ہو جائے گی. تو سادہ سا طریقہ ہے کہ اپنا رسپانس ٹائم اچھا کریں. مطلب کہ یہاں پہ میں آنیسٹلی میں بتاؤں, لکھی پڑی باتوں کے اندر یہ کوشچن تھا جو کہ مجھے بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں بھی تھا, اس لیے میں نے کوشچن کیا. پرسنلی آئی تھنک جو میاں صاحب کو جو جواب ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی رائٹ, جو کہ میں نے انڈائریکٹلی شروع میں بھی کہا تھا. اداروں کی ویکنیسز ہیں, اداروں کی خامیاں ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 15 کی کال اگر پہنچی کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں. پھر ایونچولی جرنلسٹ جو ہے, جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے, آئی ایم شیور آپ لوگ مجھے بھی کرٹیسائز کریں گے, لیکن دیٹ وہ آگے اوکے وہاں پہ یہ بنتا ہے ڈیفینڈ کرنا کہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ سٹال کرو, اگلے کو زبردستی روک لو. زبردستی کا میں قائل نہیں, میں اس کو بھی کلیئر کروں گا. زبردستی شاید ورڈ ڈسکشن میں اگر کسی کو آپ بیزی رکھ سکتے ہیں, زبردستی سے مراد میرا پتہ کیا ہے, جو زبردستی کرتے ہیں بائک کو روکنا, یا جس طرح کوئی جا رہے تھے بھائی رکے تو صحیح, مطلب بائک کو پکڑ لیا, یہ والا زبردستی کا ورڈ ہے, مطلب ناٹ دیٹ والی زبردستی, وہ تو ہم کیوں کریں گے. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے. اچھا پہلے ہم جاتے تھے, ایک اور کوئی آگے بڑھتے ہیں, جا کے تھانے کی چہری چکر لگتا تھا, جاتے تھے وہ جا کے کہتے تھے سر آئیں بیٹھے چائے پانی کیا کھائیں پیئیں گے. اب تھانے کی چہری اللہ معاف کرے جانا پڑ جائے, کہتے یار ایسے نہیں چھڑنا, ایسے نہیں ملنا تمہیں, باہر بہو جا کے. کیا وجہ ہوگی یار, وہ تھوڑے کینکر ہے, وہ میاں عمران ہو, سانو ہی نہیں چھڑدا. میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, آپ یہاں پر آئے میرے پاس, ہمارے اور آپ کے درمیان ایک صاحب لنک ہے, ٹاک ٹو ہم, ٹاک ٹو دوز پیپل ہو نو می. اگر ریسنٹلی ایک ہیپننگ ہوئی, آج سے تقریباً کوئی 3-4 ہفتے, حد مہینہ پہلے, کیونکہ میں اندر بیمار بھی رہا, مہینہ پہلے ایک ہیپننگ ہوتی ہے کہ ہم لوگ 5 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, میں آن کیمرہ ہی بتا رہا ہوں. ہم ایک شوٹ سے واپس آ رہے تھے اور ہمارے پاس کرول آتے, ہمیں ایک ٹریفک وارڈن نے روکا, وی آر ویئرنگ ماسکس. اس نے کہا جی کہ آپ 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا چلان ہوگا.
ड्यू टू कोविड? हाँ, ड्यू टू कोविड। अच्छा, मैंने मास्क लगाया हुआ था। मैं जिस टाइम सफर करता हूँ मैं गाड़ी के ऊपर कोशिश करता हूँ कि हमारा कोई लोगो वगैरह ना हो, जाके कोई लोगो गाड़ी पर पेस्ट हुआ हो, वो और सिचुएशन होती है। मैंने उसे भाई से पूछा, मैंने कहा भैया बुरा ना मनाइएगा, कोई पॉलिसी आई है? उसने कहा जी कोविड की वजह से 4 लोगों के लिए गाड़ी बनी है, 5वें शख्स की वजह से आपका चालान होगा। मैंने ड्राइवर का के लिए चालान कर रहा। अब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, मेरी टीम के 2 लोग मौके पर मुझसे नाराज हो गए कि मियां साहब आप इतना ही लंबे पड़ जाते हैं। मैंने कहा यार ये जो सार्जेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है, ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, ये किसी माँ का बच्चा है कि नहीं है? इसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर इसकी ग्रेस और डिग्निटी का हम ख्याल नहीं रखेंगे, और सबसे बेहतरीन ख्याल वो यही रखा जा सकता है कि जब एक जर्नलिस्ट को वार्डन रोके तो वो फौरी तौर पर उसके सामने खड़ा। हमने चालान करवाया, उसको पे किया, उसके बाद हम आगे गए। वेरी गुड यार। मैं ऑनेस्टली मैं अपने किसी टीम मेंबर को भी एंटरटेन नहीं करता, ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। मुझसे लोग नाराज हो जाते हैं, कोई मुझे ये कह दे कि यार ये फलां काम है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अल्लाह इससे पना, बल्कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ ऑनेस्टली कि अल्लाह ताला किसी को मुझसे काम पढ़ने से भी पनाह अता फरमाए, मुझसे किसी को काम ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं कर सकूंगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, लॉजिकल बात है। ऑनेस्टली मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई पुलिस ऑफिसर लाहौर का, मैं लाहौर में बैठा हूँ ना, कोई पुलिस ऑफिसर पिछले 3 साल का अब तक ये बात नहीं कह सकता और क्लेम नहीं कर सकता एविडेंस के साथ कि मैंने उसे कोई काम कहा या मैं उसके पास किसी सिफारिश को लेके गया। गुड इनफ। और मेरा क्वेश्चन था उसका बेहतर जवाब ये था कि अगर मैंने 2-4 को साथ किया भी है तो वो गलती पे थे। सर मैंने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले की बात जो है उस पे और बात नॉट सिफारिश, मतलब के अगेंस्ट जो हमने कैंपेन्स की, शोज की, वो मेक सेंस करते थे, वो जरूरत थी फॉर अ गुड कॉज, दैट वाज फॉर अ गुड कॉज। ये आंसर था, दैट इज जस्ट फॉर द ब्राइटर पाकिस्तान, मेरे बच्चों के लिए। बिल्कुल, और उन पुलिस एहलकारों के अपने बच्चों के लिए। अब मेरे साथ बहुत बड़ी नाराजगी रिसेंटली चल रही है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा। एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार चर्च बेचने वालों की लाइन में लग के चर्च खरीद रहा है यूनिफॉर्म में, और हमने वो प्रोग्राम चला दिया। आपको अंदाजा नहीं होगा कि इतनी सख्त नाराजगी है कि आपने एक यूनिफॉर्म में बंदे को चर्च खरीदते हुए नशइयों की लाइन में खड़े हुए क्यों दिखाया? भाई मैं खड़ा करके आया था, इमेजिन, क्या मैं खड़ा करके आया था? क्यों खड़ा था? क्या मेरे यूनिफॉर्म की ग्रेस और डिग्निटी ये है जो हमने आने वाले बच्चों को देके जाना? ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे बाहर चले जाएंगे भाई, मेरे बच्चों नहीं आएंगे। मैं तो उनको ये अफसुर्दा और बेकार किस्म को पाकिस्तान नहीं देना चाहूँगा। हाँ, जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। अब यहाँ पे चेंज की हम बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हम ये शोज़ करते हैं, आप स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा करते हैं और इशू को हाईलाइट करते हैं। कोई कभी माइंड में आया कि हमें रेटिंग्स तो मिलती हैं डेफिनेटली वो शो का, हम फॉलो अप के लिए क्या कर सकते हैं? कोई सजेशन हो जो कि ऑब्वियसली शायद चेंज नहीं आता हफ्ते तक। जो आपने स्पीड ब्रेकर वाली शुरू में बात की थी, कम्प्लीटली दैट मेड सेंस कि आपने शुरू में आप एक बार एक हिकअप मिल जाता है उनको कि नहीं यार वी नीड टू स्टॉप डूइंग दिस, वो हो जाता है। फॉलो अप अगर लिया जा सकता हो, क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द वन थिंग दैट कैन बी डन इन दिस रिगार्ड कि चेंज जो हम एक्चुअली चाह रहे हैं रूट के ऊपर, वी बीइंग जर्नलिस्ट, हमें शायद हमारे ऊपर बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको लेके करें। व्हाट इज़ द वन थिंग दैट कैन बी डन? ट्राई अगेन एंड अगेन। लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदार हैं, जो मसाइल को हल कर सकते हैं एक कलम के साथ, एक हुक्म के साथ, वो आपको कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमने बार बार ट्राई करते रहना है। फेलियर्स आएंगे लेकिन हमने अपने हौसले नहीं आने, कोशिश करनी। हो सकता है मेरे बाद जो बंदा है उसको सक्सेस मिल जाए, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम तक स्ट्रगल नहीं होगी ना तो सक्सेस का कुछ सोचे भी ना। ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। शायद हमारी नस्लें ना करें, उसके आगे वाली नस्लें को लिए चेंज मिल जाए, हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्हें करना पड़ेगा, नेक्स्ट तो उनको करना पड़ेगा। गुड इनफ, हम रूट्स तो दे रहे हैं ना, आगे ट्री खुद ही खड़ा हो जाएगा। अच्छा, मूविंग ऑन, हम एक इमेज है मीडिया का जिसके ऊपर आजकल अगर हम डिबेट की जाए तो वो लोगों के दिलों के अंदर शायद बड़ा ज़्यादा नेगेटिव सा बन गया फॉर सम रीज़न। अभी हम देखते हैं, हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, हम दोनों का भी मूवी की डिस्कशन कर रहे थे, उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया। तो एक जगह पे उनकी वीडियो लगी हुई थी और नीचे हज़ारों कमेंट थे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मैं उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था यार कि ये लोग आपको गालियाँ नहीं दे रहे, ये लोग आपसे खिलाफ नहीं कि आपको मार पड़ी है, ये मीडिया पे हाथ उठा है तो लोगों को शायद सुकून मिल रहा है। होता ये है कि
کیا ایک چیز سمجھیں, کہا یہ جاتا تھا, بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. از اٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ فیکٹ. اسی طرح ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اس کا جواب آپ سے لینا زیادتی ہے. اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. بینگ اے میڈیا کمیونٹی پرسن, ایک کمیونٹی کی اگر پوری بات کی جائے یا اس کے لوگوں کی بات کی جائے تو ہر انڈیویجول پوری کمیونٹی کا رسپانسبل نہیں ہے بھائی. ہمیں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہیے. میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں. اگر میں نے کچھ فالس پرومسز کیے ہیں یا اس کو اس حوالے سے کچھ غلط کیا ہے تو بھائی میں جواب دوں, مجھے چوک میں کھڑا کریں, مجھے بائی لا جو میری سزا بنتی ہے وہ دیں. لیکن اگر زید نے, بکر نے, اشفاق نے, حمید نے, لطیف نے کیا ہے تو بھائی میں ان کو جواب دے نہیں ہوں, نہ ہی میں ان کا نمائندہ ہوں. بھائی جاؤ جواب لیں. جتنے سرکاری آفیسر, یاد رکھیے گا, جتنے سرکاری ملازمین خامی پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے, اصل میڈیا پرسنز وہ جو ان سے کام لیتے ہیں, ان کو oblige کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, وہ ان کے بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اشارہ ان کے ساتھ مل کے دوسری طرف کر رہے ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو فیس دیٹ, اور اس کو ہمیں حوصلے کے ساتھ فیس کرنا چاہیے. اور یہ جتنی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ تمام وہ میڈیا پرسنس جو کام دھندے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگز کروانی ہوتی ہیں, جنہوں نے پیسے لے کے دوسروں کام کروانے ہوتے ہیں, وہ پاک صاف نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. That is a fact. کبھی ان کی بغلوں میں دائیں بائیں بھی کیمرہ لگائے نا, اور وہاں سے نظر آ جائیں گے سارے چہرے. سو اوور آل اگر آپ کو میڈیا کے امیج کی بات کریں تو اوور آل اسٹیریو ٹائپ نہ کریں, انڈیویجول پرفارمنسز کو دیکھیں, انڈیویجول کریکٹرس کو دیکھیں. اور یہاں پہ بات کہ جہاں پہ میں نے آغاز کیا تھا, علی عارف از دا نیم آف دیٹ انڈیویجول, جو کہ ایک چینل میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. شاؤٹ آؤٹ ٹو ہم, یو آر ڈوئنگ گریٹ. اور علی عارف صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی والدہ میری کولیگ ہے, اور ماشاءاللہ وہ ایک نیک سیرت ماں کے بیٹے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی تربیت بہت اچھی, دونوں بہن بھائی دونوں بہت اچھے, ویری ٹیلنٹڈ. اور پلس علی کے لیے یہ نا کام بالکل صحیح کر رہا تھا. اب دیکھیں وہ کام صحیح کر رہا ہے, نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ. دوبارہ کریں اور انشاءاللہ ایونچولی یو ول گرو اسٹرانگ. دس ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن, لٹل سیشن, جو کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ان فیوچر جا کے اس کو ایکسٹینڈ کریں. اور مطلب تھینک یو سو مچ. فائنلی ایک چھوٹا سا کوئی کویشچن, کبھی جان کو لے کے خیال آیا ہو, رب کی ذات پہ اتنا توکل ہے, صرف اسی پہ چھوڑا ہوا ہے, یا کبھی پریشانی ہوئی کوئی؟ آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں شدید بیمار ہو گیا کچھ عرصہ پہلے. دیٹ واز دا مومنٹ جب میں نے اپنی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ میں نے اس جو چھوٹی سی عمر مجھے ملی, میں نے اس میں کیا کیا کیا. تو میرے یہ فنگر ٹپس جو ہیں دونوں ہاتھوں کے, یہ الحمدللہ میری کاؤنٹنگ میں پورے تھے. اور ایک چکر لگ جائے فنگر ٹپس پہ آپ کی چیزوں کے حوالے سے کہ میں نے یہ دیے روشن کیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ روشن ہیں یا نہیں ہیں, رب جانے اس کا کام جانے, تو آپ کو بہت تسلی ملتی ہے. ٹھیک ہوئے, بہتر ہوئے, تو ہم نے وہ ایک نئی موٹیویشن لے کر آئے الحمدللہ کہ کوئی بات نہیں, وی آر ایٹ دا رائٹ ٹریک. کوئی مسئلہ نہیں, وی آر ایٹ دا رائٹ ٹریک. تھینک یو سو مچ میاں عمران, لوڈ ہیونگ یو اوور ہیئر. اور ماشاءاللہ فالو کریں ان کے شو کو, لاہور پوچھتا ہے, آبویسلی آپ لوگ کر رہے ہیں. اینڈ ٹرائی اینڈ سی میڈیا کو اوور آل ایز, مطلب نہ دیکھیں ایک پلیٹ میں مت تولیں سب کو, انڈیویجول پرفارمنسز کو دیکھیں. اگر آپ ان کو کریں گے تو یو ول جسٹ لو ہم ایز اے کیریکٹر. تھینک یو سو مچ. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.